کل ایک اور شاکنگ نیوز آ گئی، اور وہ تھی کہ امریکہ کو پیشکش کر دی گئی ہے کہ پسنی میں آپ اپنی بندرگاہ تعمیر کریں، یعنی کہ بحری اڈا جو ہے وہ بنائیں اور موجیں کریں۔ یہ کل خبر آئی، اور یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ پہلے میڈیا کے ذریعے سے فلر چھوڑا جاتا ہے تاکہ ذرا جو بھڑاس وڑاس نکلنی ہے نکل جائے، اور اس کے بعد ڈسٹ بیٹھ جائے، اور جہاں جہاں سے آوازیں اٹھنی ہیں ان کو ذرا کر لیا جائے، نیوٹرلائز کر لیا جائے۔ جب وہ آوازیں نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس پروجیکٹ کو آگے لے کے بڑھا جاتا ہے۔ یہی کام مائنز اینڈ منرلز میں بھی یہی پالیسی تھی۔ پہلے اچانک ایک چھوٹی سی خبر آئی، اور اس کے بعد پھر میڈیا میں تھوڑی بہت بحث کروا کے اور معاملے کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جو ہو رہا ہے۔ اور اب پتہ چلا کہ وہ تو جو ریئر ہماری انرجی ہے، معدنیات کی مختلف اقسام جو ہیں، وہ کنٹینر بھی جانا شروع ہو گئے ہیں امریکہ، اور وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ، اور کل پھر ایک بحری اڈے کی خبر آ گئی۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے جناب کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ کمزور ہے، بند کمروں میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ بند کمروں میں فیصلے اسی طرح ہوتے گئے اور ریاست کو بالکل لا علم رکھا گیا تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کا معاملہ ہو، ضیاء الحق صاحب کا معاملہ ہو، ایوب خان صاحب کا معاملہ ہو، ایوب خان صاحب نے جو معاہدے کیے ان کے اثرات ہم نے 71 میں دیکھے، اور ان کا طویل ماشاءاللہ اور بنیادی حقوق اور شہری حقوق کی پامالی کا 71 میں دیکھا۔ پھر ضیاء صاحب 11 سال رہے، اور ان کا نتیجہ ہم نے خمیازہ بھگتا، جو کلچر ہمارے پاس آیا کلاشنکوف کا اور منشیات کا۔ اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو آج جو کچھ یہ کریں گے، جو خفیہ معاہدے کریں گے، اس کا خمیازہ اگلے کئی دہائیوں تک ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمان میں، اور مختلف فورمز جو موجود ہیں وہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی جب سعودی عرب نے یمن کے لیے ہم سے فوجیں مانگی تھی تو تب بھی بحث کروائی گئی تھی، اور بحث کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا تھا کہ ہم نے فوجیں نہیں بھیجنی، ہم حرمین شریفین کے لیے ضرور بھیجیں گے، ہم کسی تیسرے ملک کی لڑائی میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ یہ اس وقت فیصلہ ہوا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ لیکن اب جو ہے، اب بغیر مشورے کے، بغیر کسی کو بتائے، اور جناب بادشاہ سلامت خود بخود ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اب ایک اور معاملہ آ گیا ہے، اور وہ بھی ذرا غور طلب ہے۔ 28 نومبر قریب آ رہی ہے، اور ادھر سے بھارت نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے بھارت کی سیاسی قیادت کی طرف سے جواب آیا، دھمکیاں آئیں، اور پھر فوجی قیادت کی طرف سے دھمکیاں آ گئیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار پاکستان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ جناب فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ اس نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے یا نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے مار کھائی ہے، اچھی خاصی مار کھائی ہے، 6 جہاز بھی پاکستان نے گرائے، پاکستان کی فضائیہ نے گرائے ماشاءاللہ سے، اور زبردست کارکردگی رہی۔ لیکن اتنی جلدی یہ آخر کیا چل رہا ہے پیچھے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ دوبارہ سے بھارت جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور فوجی قیادت نے بھی دھمکیاں دے دی، اور انڈیا کی طرف سے سیاسی قیادت کی طرف سے بھی۔ اور اب جو نیا ہے، ایک تو مجھے مقبوضہ کشمیر سے اطلاع ملی کہ وہاں پہ بھی کوئی نہ کچھ کاروائی شرارت ہو سکتی ہے، اور سر کریک کا کل اشارہ کیا کہ سر کریک پہ اگر کوئی حرکت کی تو پھر ہم بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن سوال، جو بنیادی سوال ہے جی، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے مودی دوست ہیں، اور پہلے بھی جو لڑائی ہوئی اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ اکاؤنٹ خاموش رہا، اور مریم صاحبہ کا بھی خاموش رہا۔ دونوں نے، باپ بیٹی نے، نریندر مودی کا بالکل ان کی مذمت نہیں کی، اور ان کی جارحیت کی مذمت نہیں کی، اور باقی اچھا کھیلتے رہے، ادروائز وہ اس طرف نہیں گئے۔ اور اس کے بعد بھی ہماری اطلاع کے مطابق ان کے تعلقات خراب نہیں ہوئے، تعلقات ٹھیک ہیں، کیونکہ ہم نے ٹویٹ ہی نہیں کی، اور ہم نے کہا کہ جناب نہیں، ہم سیفٹی والو کا کردار ادا کریں گے۔
یہ بات کی گئی اندرون خانہ، تاکہ وضاحت پیش کی کہ ہم یہ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے۔ تو ٹویٹ تو کرنا تھا، پوسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کی۔ اب وہی سارا سین ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے اور پھر یہ ٹائمنگز کون سی ہیں، تو یہ پتہ کرنا چاہیے ہماری فوجی قیادت کو، اس اینگل سے بھی پتہ کروانا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ ویسے تو نواز مودی بھائی بھائی ہیں، اور ویسے تو انکل مودی کہا جاتا ہے جاتی عمرہ میں، تو جب اتنی زیادہ گہری یاریاں ہیں تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ 28 نومبر کی تاریخ قریب ہے، چینج آف کمانڈ ہے، اور اس کے پیچھے کون سا یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ کا کہوں گا کہ جاتی عمرہ والوں پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی نریندر مودی صاحبہ کو، کیونکہ پہلے بھی بھارتی وزیر اعظم انکل مودی کو کچھ نہیں کہا جاتی عمرہ سے۔ تو بہرحال اب یہ بھارت کی اس دھمکی کا جواب دیا ہے DGISPR نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ہم پھر سوچیں گے نہیں، ہم ذرا مزید، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ہم نے ذرا تھوڑا بہت کر لیا تھا مائنس پلس، لیکن اب مائنس پلس نہیں کریں گے، اب ہم بھارت کے اندر جا کے دور دراز علاقوں کو ہٹ کریں گے۔ تو یہ ایک جنگی ماحول جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر بن گیا ہے۔ اب مسئلہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک طرف آپ اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ آپ مسلم حکمرانوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ایک طویل دورہ کر کے آئے ہیں امریکہ کا، ہمارے آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی، اور وسیع و عریض دورہ کیا ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انڈیا جو ہے، ابھی نریندر مودی کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پچھلے دنوں ٹیلی فون پہ بات بھی ہو گئی، معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، پھر جو چائنا اور انڈیا کے درمیان فضائی رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور جو فضائی سروس بند تھی 5 سال سے، وہ فضائی سروس دوبارہ بحال ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپس میں جو رابطے منقطع تھے وہ بحال ہو چکے ہیں، اور مزید اب کلوزنس آ رہی ہے۔ تو یہ ایک خطے میں ایک طرف نئی دوستیاں بن رہی ہیں، تنازعات ختم ہو رہے ہیں چائنا اور انڈیا کا، اور ہمارا جو ہے وہ تنازع بڑھ رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پھر یہ کہ ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ہی یہ کیوں بھارت جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، یا اس طرح کا جنگی جنونیت پائی جاتی ہے۔ اس پہ میں کہوں گا ضرور کہ جناب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ضرور کریں، ضرور سوچیں کہ کس کو انڈر پریشر لانا مقصود ہے، اور یہ سارا اس کے پیچھے ہو کیا سکتا ہے۔ اگلی بات ہے جی، دوسری جانب آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان ورلڈ الائنس ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اور اس میں یورپی یونین میں جو ممالک پائے جاتے ہیں وہاں کے یہ باسیوں نے کی تنظیم ہے انسانی حقوق کی، اور اس میں برطانیہ کے اور یورپ کے جو ہیں شامل ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی اور ادروائز بھی۔ انہوں نے کل ایک ایونٹ کیا، اور اس میں میں بھی اس سیشن میں شریک ہوا جو کہ شہید ارشد شریف سے متعلق تھا، کیونکہ شہید ارشد شریف کو 2 سال ہونے کو ہیں۔ تو اس معاملے کو پاکستان ورلڈ الائنس PWA کے فورم سے اٹھایا گیا، شہید ارشد شریف صاحب کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا گیا، اور 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کا مقدمہ قتل کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، کہ نہ تحقیقات ہو رہی ہیں نہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس پہ ایک طویل نشست تھی، اس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، عمران ریاض صاحب بھی تھے، ڈاکٹر عثمان بھی تھے، اور باقی بھی کافی لوگ موجود تھے جی۔ اور ان میں ایک ہماری جج صاحبہ آئی ہوئی تھیں یورپ سے، اور انہوں نے بھی شرکت کی خاص طور پہ، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ، اور ان کے اچھے لنکس ہیں، جو بنیادی بات ہے ان کے لنکس بہت اچھے ہیں عالمی تنظیموں کے، عالمی اداروں کے ساتھ جو انسانی حقوق کو
देखते हैं तो कल एक पेटिशन, एक नहीं बल्कि 15 मुल्कों को पेटिशन भेजी गई हैं। और पेटिशन से मुराद है बाकायदा तौर पे एक नोट भेजा गया है जी, मुकदमा कह लें आप। तो 15 मुल्कों को पेटिशन भेजी हैं इस तंजीम ने, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के जो आमिराना इक़दामात हैं, डिक्टेटरशिप है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला है, उस पे उन्हें कहा गया है जी कि इन पे पाबंदियां लगाई जाएं। और ये फाशिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर के नाम से इनके जनरल साहब को याद किया गया इसमें। और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही हैं, और फिर इंसानों का कत्लेआम हुआ, 26 नवंबर का हवाला दिया गया है, 9 मई का हवाला दिया गया है, और जो भी इस दौरान हुआ, और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो पामाल हो रहे हैं। तो लिहाजा 15 मुल्कों में ये पेटिशन फाइल की गई है, और 15 मुल्कों को कहा गया है कि इस पे वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे पाबंदियां आयद की जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र मौजूद है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है, जुडिशरी के साथ हो रहा है, वो सारे जो हैं उस पेटिशन में डिटेल जो है उसमें दर्ज हैं। तो ये कोई खुश आइंद इतला नहीं है जनरल साहब के लिए, क्योंकि हर तरफ गुडी गुडी चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो है काम हो गया है और मामला इस तरफ चल रहा है। एक और ख़बर दी आपको बताएं कि आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है इमरान खान साहब का, और ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है इमरान खान साहब का यौम पैदाइश। और इस दौरान गिरफ्तारियां भी की गई, केक काटने की तकरीबात पे छापे मारे गए। जो पीटीआई के कारकुनान इमरान खान साहब के जो दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, वो जहां जहां भी उन्होंने कोशिश की, वहीं पे बशमूल कराची के, सिंध के, बलूचिस्तान के, और खासतौर पे पंजाब तो है ही है, वहां पे भी ये छापे मारे गए। और केक जो है वो केक जो खाना था कारकुनों ने, वो पुलिस उठाकर ले गई और उन्होंने नोश फरमाए।